المصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق صدق پڑھے مولانا محمد پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ سفید سیاہ کے ساتھ، روشنی اندھیرے کے ساتھ، زندگی موت کے ساتھ، دن رات کے ساتھ، تو جو رفع الاشیاء بأضدادها، ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حق کا لفظ جب استعمال کیا گیا ہے تو حق کے مقابلے میں کون سا لفظ ہے؟ حق کے مقابلے میں باطل، یعنی اس کتاب میں باطل بالکل نہیں ہے، ٹوٹلی حق ہے، مکمل طور پر حق ہے۔ جب یہ مکمل کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی تو ارشاد ہوا بالحق انزلناہ وبالحق نزل، حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ حق کی کتاب ہے تو اس میں باطل کا گزر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کیا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو، اپنی توجہ کو اس دین کی طرف رکھ جو دین حنیف ہے۔ حنیف کے معنی لغت میں ہے حق ہے، جہاں باطل نہ آئے وہ حق کہلاتا ہے، جہاں باطل نہ آئے وہ حق کہلاتا ہے۔ تو پورا دین حق ہے، پورا دین حق ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنا چہرہ حق کی طرف رکھو۔ لہذا پہلے تو یہ پہچاننا پڑے گا کہ حق کہتے کسے ہیں۔ جب حق سمجھ میں آ جائے گا تو باطل خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ حق ہے، تو اب جب اللہ حق ہے تو اس کے مقابلے میں جو بھی اللہ بنے گا وہ باطل ہے۔ قرآن حق ہے، قرآن کے مقابلے میں جو کتاب آئے گی وہ باطل ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تو دین حق ہے، اس کے مقابلے میں جو دین آئے گا وہ باطل ہوگا۔ رسول اسلام کے مقابلے میں جو آئے گا وہ باطل ہوگا۔ اسی طریقے سے اسلام کا پورا نظام حق کے اوپر قائم ہے۔ حق اسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت پائی جاتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا کہتا ہو وہ حق ہے۔ مثلا قرآن حق ہے تو کہا بالحق انزلنا و بالحق نزل، اس کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، تو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے۔ اب اس کو نسبت دیں، کعبہ حق، رسول حق، کتاب حق، دین حق، نبی حق، ہر چیز حق ہے۔ تو جتنی چیزیں بھی حق ہیں ان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ۔ رسول کو کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ۔ کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب اللہ۔ دین کو کیا کہتے ہیں؟ دین اللہ۔ بس جیسے ہی نسبت آئے گی بغیر کسی فاصلے کے تو حق وہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئے گا، جو لوگوں کی طرف سے آئے گا وہ حق نہیں ہوگا۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا۔ بہت سارے لوگ
ہم حق پر ہیں، لیکن مولا کائنات نے اس کا قانون نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ اعرف الحق حتی تعرف اہلہ، پہلے حق کو پہچانو تاکہ تمہیں یہ سمجھ میں آیا جائے کہ حق کا اہل کون ہے۔ مثلا کعبہ ہے تو کعبے کا اہل کون ہے، قرآن ہے تو قرآن کا اہل کون ہے۔ قرآن مجید نے پکار کے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن مجید کو ذکر کہا گیا، یہ ذکر حق ہے، اور کہا اس سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو تو جب تم نہیں جانتے ہو پوچھو گے کس سے؟ جسے خود قرآن نہ آتا ہو وہ قرآن کیسے بتائے گا؟ جسے خود قرآن مجید، اب آپ دعوے کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، چیلنج ہے میرا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب تک امیر المومنین علی علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام اس دنیا میں بظاہر بقید حیات رہے، اس وقت تک کوئی تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ قرآن مجید کے کسی مسئلے میں اہل بیت علیہ السلام الجھے ہوں اور انہوں نے کسی امتی سے پوچھا ہو، جبکہ پوری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ بعد پیغمبر ائمہ اہل بیت کی حیات میں بڑے بڑے لوگ پھنسے ہیں۔ سوال کس سے کیا؟ علی علیہ السلام سے۔ سوال کس سے کیا؟ علی علیہ السلام سے۔ تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ قرآن مجید ان لوگوں کے ساتھ ہے جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، جو قرآن مجید نہیں جانتے وہ کیا سمجھیں کہ قرآن کیا ہے۔ اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس قرآن کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو۔ اس کو چھوئیں گے کون لوگ؟ مطہر، پاک شدہ، تطہیر شدہ، پاک شدہ لوگ اسے چھو سکتے ہیں۔ اب قرآن مجید اس دنیا میں یہ جو دو جلدوں کے درمیان میں موجود ہے، اس قرآن کو کافروں کے پاس بھی ہے، ہندوؤں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے، تو پھر کیا مطلب ہوا قرآن کو نجس نہیں چھو سکتا، پاک چھوئیں گے؟ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم علامہ طارق جوہری اللہ مقام ہو قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کیا کرتے تھے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جب جبرائیل امین آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا کہ لم یمسسنی بشرا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، تو میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ جبکہ ان کی پرورش جناب زکریا نے کی تھی، ان کی آغوش میں بیٹھی، ان کی گود میں رہی، تو چھوا تو صحیح بشر نے۔ اس کا مطلب کیا ہے یمسسنی کا؟ کہ مجھ پر تصرف نہیں کر سکا کوئی مرد ابھی تک، کسی مرد نے مجھ پر تصرف نہیں کیا ہے۔ تو یہاں وہی معنی لیے جائیں گے کہ قرآن مجید کو لفظوں کے اعتبار سے تو سب چھو سکیں گے، لیکن قرآن مجید پر تصرف نہیں کر سکے گا سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ نے قرآن مجید کو کا وارث قرار دیا ہے، جنہیں اللہ نے پاک قرار دیا ہے۔ اس کے لیے مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک مومن آیا، ایک شخص میرے چھٹے امام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ کے
جد امجد یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص 70 مرتبہ آیت الکرسی کو کسی مردے پر پڑھ دے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا. کس چیز کو؟ سورہ حمد کو، آیت الکرسی نہیں، سورہ حمد کو 70 مرتبہ اگر کسی مردے پر پڑھ دیا جائے جس کی روح نکل گئی ہو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا. امام نے فرمایا تعجب کی بات کیا ہے، اگر 7 مرتبہ پڑھے تب بھی زندہ ہو جائے گا. تعجب میں آیا، کہنے لگا مولا 7 مرتبہ میں زندہ ہو جائے گا؟ امام نے فرمایا 7 مرتبہ تو دور کی بات ہے، 1 مرتبہ میں بھی زندہ ہو جائے گا. پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ میرے پڑوس میں ایک شخص انتقال کر گیا ہے، آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، میں صبح سے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ چکا، وہ ہلتا ہی نہیں. امام نے کہا چلو مجھے دکھاؤ. امام علیہ السلام جب وہاں پہنچے اور اس کے اوپر جا کر سورہ حمد پڑھا، اٹھ کے بیٹھ گیا. کہا مولا میں نے تو صبح سے اتنا پڑھا نہیں اٹھا، آپ نے 1 مرتبہ پڑھائی اٹھ کے بیٹھ گیا. امام نے فرمایا قرآن تمہارے لیے معجزہ نہیں ہے، ہمارے لیے معجزہ ہے. اس لیے قرآن مجید کی ہدایت آل محمد سے ملے گی. ایسی بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ کے اذہان عالیہ کو کھولنے کے لیے یہ واقعات بیان کرتا ہوں. امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا فلسفی عالم تھا، اس کا نام تھا اسحاق کندی. کیا تھا؟ اسحاق کندی. اس نے قرآن مجید کی آیات کو جمع کر کے ایک نظریہ قائم کیا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی آیات میں اختلاف پایا جاتا ہے. لہٰذا اس نے بہت ساری آیتیں جمع کر دی، ایک کتاب مرتب ہو گئی. یہ خبر امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچی. ایک دن بازار میں میرے امام کی ملاقات اس کے ایک شاگرد کے ساتھ ہو گئی. امام علیہ السلام نے اس کے شاگرد سے کہا کہ سنا ہے تمہارے استاد نے تناقض قرآن پر کوئی کتاب لکھی ہے؟ کہا ہاں لکھی تو ہے. کہا اس سے ایک سوال پوچھنا کہ اگر صاحب کتاب آ جائے اور وہ کہے کہ جو آیت کی معنی تو نے مراد لی ہے میری مراد یہ نہیں ہے، تو حق پر ہوگا یا وہ حق پر ہوگا جس کی کتاب ہے؟ کہا سرکار وہ تو بہت غصے والا آدمی ہے، اگر میں نے اس سے سوال کیا ذرا مجھے مارے بہت. آپ نے فرمایا ابھی جا کے سوال نہ کرنا، ہفتہ 10 دن اس سے مانوس ہو جا، کندھا دباؤ، پیر دباؤ، سر دباؤ، مالش کرو، کو تیل بیل لگاؤ، خدمت کرو تھوڑی سی تاکہ وہ تم سے مانوس ہو جائے. جب مانوس ہو جائے گا پھر اس سے سوال کرنا. ایسا ہی اس نے کیا، کچھ دن مانوس ہوا. مانوس ہونے کے بعد میں جب اس سے سوال کیا تو وہ کھڑا ہو گیا، بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہو گیا. کہنے لگا یہ بتا تجھے یہ سوال کس نے بتایا ہے، کس نے تجھے یہ سوال سکھایا ہے؟ کہا استاد میں ایسے بیٹھا ہوا تھا، میرے ذہن میں سوال ایسے ہی آیا تو ذہن میں بات آ گئی. کہنے لگا تو میرا شاگرد ہے، میں تیرا استاد ہوں، میں جانتا ہوں تیرا ذہن کتنا کام کرتا ہے، جلدی بتا کہ یہ سوال تجھے کس نے سجایا ہے. کہنے لگا کہ یہ سوال مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے سجایا ہے. کہنے لگا کہ بے شک یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی یہ سوال اٹھا نہیں سکتا تھا. پوری کتاب لکھتی میں نے، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں نہیں آیا کہ اگر صاحب کتاب کہے کہ یہ معنی میری مراد نہیں ہے تو پھر یہ کیسے مراد ہو جائے گی، وہ حق پر ہوگا یا میں حق پر ہوگا. اس لیے قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ اس لیے رکھا گیا. آج تک اس قرآن مجید میں 14 مقامات پر حروف مقطعات رکھے گئے. الف لام میم
یاسین طٰہٰ کاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف الف لام را. آج تک کسی عالم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے. جو جتنے بھی مترجم اور مفسر قرآن ہیں وہ سب الف لام را کی جگہ الف لام را ہی لکھتے ہیں. ہا میم عین سین قاف کی جگہ ہا میم عین سین قاف ہی لکھتے ہیں. تو کسی نے میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ حروف مقطعات اللہ نے قرآن مجید میں کیوں رکھے؟ ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں معنی کو، لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ نے یہ حروف مقطعات کیوں رکھے ہیں؟ امام علیہ السلام کی آواز آئی کہ اللہ نے حروف مقطعات قرآن مجید میں اس لیے رکھے ہیں تاکہ تمہاری گردن آل محمد سے آزاد نہ ہو سکے، ساری زندگی محتاج رہو اور سمجھنے کے لیے. اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو گے تم نہیں جانتے ہو. تو اس کے سلسلے میں بس ایک مختصر سی بات عرض کرتا ہوں آج، پھر انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ اہل ذکر ہر مسلمان کہتا ہے کہ جتنے مفتی و مولوی ہیں سارے اہل ذکر ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سارے اہل ذکر نہیں ہیں. اس کے لیے اہل ذکر کا تخصص کیا گیا ہے. قرآن مجید میں دو چیزوں کو ذکر کہا گیا ہے. ایک قرآن کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. دوسری جگہ پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر کہا گیا ہے. آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرَ الرَّسُولَ، ہم نے رسول کو ذکر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے. جب پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کے معنی کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن بھی ذکر ہے اور رسول بھی ذکر ہے. وَنَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ، اور وہ اہل ذکر ہم ہیں. قرآن سمجھنا ہو تو بھی ہم سمجھائیں گے، رسول سمجھنا ہو تو بھی ہم سمجھائیں گے. خداوند کریم ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لاغت محمد و آل محمد، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اس ماہ مبارک میں جن مومنین نے ہمارے ساتھ سحر و افطار میں تعاون کیا ہمارے رہا، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے رزق روزی میں برکت عطا فرما. خاص طور پر ہمارے اختر بھائی اور ان کے والد کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس ماہ مبارک کے صدقے میں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. یہ ہمارے مدرسے کے معاون بھی ہیں اور کار خیر بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. خداوند کریم بحق محمد و آل محمد ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے. تمام مومنین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعبیر فرما.